بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج بہت ہی ایک اہم بات لگ رہی تھی کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں تبلیغ کے لیے، اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے۔ تبلیغ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، تبلیغ کرنا سنت ہے اور سنت کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور تبلیغ جو ہے یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، اور 1,24,000 پیغمبر تھے، انہوں نے بھی تبلیغ کی ہے، تبھی اسلام پھیلا ہے نا، تبھی دین پھیلے ہیں۔ وہ اپنی اپنی دور کے اندر تبلیغ کرتے گئے ہیں، اور اللہ کے محبوب کے بعد صحابہ اکرام نے اپنی تبلیغ شروع کر دی، اور اس کے بعد تابعین اکرام آئے، تبع تابعین آئے، انہوں نے بھی اپنی تبلیغ شروع کر دی۔ وہ تبلیغ کون سی تھی؟ ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ کے محبوب کی تبلیغ کون سی تھی۔ اللہ کے محبوب کی تبلیغ اگر میٹھی میٹھی تبلیغ اتنی ہوتی کہ بس ٹھیک ہے، کوئی ناراض نہ ہو، سارے راضی رہیں، تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ نہ ہی اللہ کے محبوب کو جنگ خندق لڑنی پڑنی تھی، نہ اللہ کے محبوب کو احد لڑنی پڑنی تھی، نہ اللہ کے محبوب نے بدر لڑنی تھی، نہ خندق لڑنی تھی، نہ حنین لڑنی تھی۔ کوئی جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنی جنگیں ضرورت ہی کوئی نہیں تھی لڑنے کی۔ اللہ کے محبوب نے جتنے غزوات کے اندر شرکت کی، ضرورت ہی نہیں تھی لڑنے کی، کیونکہ میٹھی میٹھی تبلیغ ہونی تھی، عالمی مبلغ ہو جانے تھے۔ میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ میرے بھائیوں اور میرے بہت ہی قریبی ساتھی، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ تبلیغ کے اندر نکلیں، آپ اللہ کے راستے کے اندر تبلیغ کریں، یورپ و ایشیا کے اندر آپ جا کے تبلیغ کریں، لیکن جب تک آپ وہ تبلیغ نہیں کریں گے جو اللہ کے محبوب نے کی، اللہ کے محبوب کے اوپر اترنے والی کتاب قرآن مجید کی تبلیغ نہیں کریں گے، اللہ کے محبوب کے قلب اطہر پر اترنے والی اللہ کی کتاب کا آواز نہیں کریں گے، اللہ کی کتاب کو بیان نہیں کریں گے، تمہاری تبلیغ کا رب کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہی تجھے کوئی فائدہ ہے۔ تمہاری تبلیغ کا تجھے ثواب ککھ نہیں ملے گا۔ ثواب تب ملے گا جب تم دعوت دو گے تو اللہ کے قرآن کی دو گے، دعوت دو گے اللہ کی کتاب کی دعوت دو گے، کیونکہ اللہ کے محبوب کی زبان اقدس سے یہ کتاب نکلی ہوئی ہے۔ اللہ کی زبان بھی یہی کتاب ہے، اور پیارے محبوب کی زبان بھی یہی کتاب ہے۔ جب تک یہ آپ بیان نہیں کرو گے، جو مرضی آپ تبلیغ کر لیں، جتنا مرضی آپ وقت لگا لیں، سال لگا لیں، 2 سال لگا لیں، 10 سال لگا لیں، زندگی کا سارا حصہ لگا دیں، لیکن جب تک اللہ کی کتاب کی دعوت نہیں دیں گے، اللہ کی کتاب کی جب تک آپ دعوت نہیں دیتے، جب تک اللہ کی کتاب قرآن مجید کو آپ بیان نہیں کریں گے، قرآن مجید کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، تمہاری تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے مشن کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہاری تبلیغ کا تب فائدہ ہوگا جب تیرے کاندھے پہ بستر ہو لیکن تیرے ہاتھ میں رب کی کتاب ہو، تیرے کاندھے کے اوپر لدا ہوا بستر بھی ہو، سب کچھ ہو، تو اللہ کے راستے میں نکل رہا ہو، لیکن تیرے ہاتھ میں رب کی کتاب ہو، یہ والی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہو، قولوا لا الہ الا اللہ۔ صرف یہ پڑھنا نہیں، یہ قرآن بھی پڑھ کے سنا، یہ بتا کہ قولوا لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، یہ لوگوں کو بتاؤ کہ قولوا لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے، یہ لوگوں کو بتاؤ۔ صرف تسبیحیں نہ پڑھاؤ، لوگوں کو تسبیحیں پکڑوا کے کو جی پڑھی ہو بس، سبحان اللہ الحمدللہ، ایسے نہیں۔ لوگوں کو بتاؤ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے، الحمدللہ کیا کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے، اللہ اکبر کون سی دعوت دیتا ہے، یہ لوگوں کو بتاؤ۔ اور یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ رب کی کتاب میں آئی ہیں، رب کی کتاب سے آئی ہیں، اور رب کی کتاب کی دعوت دینی ہے ہم نے۔ اللہ کی کتاب کی دعوت دیجیے گا۔ میں اپنے تبلیغی بھائی جو ہے نا، وہ ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ان سے یہی گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ نکلیں، تبلیغ کے ساتھ نکلیں، کسی بھی شعبے کی طرف سے نکلیں، اپنی تشکیلیں کروا کے نکلیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی کتاب کی دعوت دیں۔ یہ کہانیاں قصے سٹوریوں والی کتابوں کے ساتھ نہ لے جائیں، رب کی کتاب کو ساتھ لے جائیں، پھر آپ کی تبلیغ کا بھی فائدہ ہوگا، لوگوں کے دل منور ہوں گے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے اندر جب کفر میں تھے، تو ان کے دل کو ٹھنڈا کرنے والی فضائل اعمال تو نہیں تھی،
ان کے دل کو ٹھنڈا کرنے والی فیضان سنت تو نہیں تھی، ان کے دل کو ٹھنڈا کرنے والی اصول کافی تو نہیں تھی، ان کے دل کو ٹھنڈا کرنے والی جو کتاب تھی نا، جس نے ان کے دل کو روشن کر دیا تھا، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید تھی، جس کی تلاوت ان کی بہن کر رہی تھی۔ اس کتاب نے ان کے دل کو روشن کر دیا تھا۔ آیات جو ہی پڑھی جا رہی تھی نا، یہ آیات عمر کے دل پہ اترتی جا رہی تھی، عمر کا دل روشن ہوتا جا رہا تھا۔ اس قرآن سے انقلاب برپا ہو گیا، اس قرآن کا انقلاب آئے گا تو دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ جب تک قرآن کو آپ بیان نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہاری تبلیغ و واعظ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنا کام آپ کریں، دعوت دیں، لیکن رب کی کتاب کی دعوت دیں، لوگوں کو رب کی کتاب کی طرف لے کر آئیں۔ قصے کہانیاں سٹوریوں کے لیے تو پہلے بھی کتابیں بڑی تھیں، لیکن آپ نے جب بھی دعوت دینی ہے، یہ امت محمدیہ ہے، اس نے دعوت دینی ہے تو رب کی کتاب کی دعوت دے، کیونکہ آپ کو اور میرا نصاب قرآن مجید ہے۔ آپ غیر مسلم ملک میں چلے جائیں نا، وہاں پہ جا کے آپ بولتے ہیں کہ عیسائیوں کی کتاب دے دو، وہ آپ کو کتاب دے دیں گے ان کی جو ہے۔ آپ کہیں گے یہودیوں کی کتاب دے دو، آپ کو وہ ان کی کتاب پکڑا دیں گے، یہ ان کی کتاب ہے۔ آپ کہو گے کہ مسلمانوں کی کتاب دے دو، تو وہ انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید دیں گے، ان کو پتہ ہے مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے۔ تو آپ قرآن سے کیوں ہٹ چکے ہیں؟ قرآن سے دور ہو جاؤ گے تو اندھیرے میں چلے جاؤ گے۔ قرآن کو سینے میں لگا لو، سینے کے اندر باندھ لو، انشاءاللہ روشنی روشنی ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔